السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے، 10 جنوری سن 2021۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے پرماننٹلی بلاک کر دیا گیا۔ ٹویٹر کمپنی نے بلاک کر دیا اور جو مستقل طور پر صدر امریکہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ اور جو دوسرے سوشل پلیٹ فارم ہیں جیسے فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ یوٹیوب ہے، گوگل ہے، ان پر دباؤ بڑھ گیا ہے اور وہ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر اس پر پابندی لگا دیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا پاکستان سے کیا تعلق بن سکتا ہے؟ اگر امریکہ جو کہ دنیا کی ایک سب سے بڑی ڈیولپڈ سوسائٹی ہے اور جہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ آئیڈیلز ہیں ہمارے جو یہاں پر دانشور ہیں، امریکہ کی، یورپ کی، انڈیا کی مثالیں دے کر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں وہ آزادی ہیں اور یہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے اور نیشنل سیکورٹی کے نام پر آپ تمام چیزوں کو دباتے ہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ سینسرشپ ہے۔ لیکن وہاں پر جو ہو رہا ہے اس کی کیا منطق ہے؟ کیا وہاں پر آزادی اظہار رائے نہیں، یا آزادی اظہار رائے کا یہاں پر ہم جو ترجمہ کرتے ہیں، یہ جو ہمارے سو کالڈ صحافی، میں نام نہیں کسی کا لیتا، آپ کو پتہ ہے میں جن کی بات کر رہا ہوں، وہ آزادی صحافت کی یہ جو بڑے بڑے اخبار ہیں، ڈان ہے، جیو ہے، نیوز ہے، جنگ ہے، نوائے وقت ہے، اور بھی سارے اس میں شامل ہیں، وہ جو اس آزادی صحافت کی جو تعریف کرتے ہیں، کیا وہ تعریف ہمارے ہاں غلط ہے؟ یا امریکہ میں پھر امریکہ کے صدر کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو پرماننٹلی بلاک کر دیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ اس لیے بلاک کیا ہے کہ انہوں نے ایسے ٹویٹ کیے جس کی بنیاد پر لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے امریکہ کی کانگریس پر حملہ کیا، اس کی بلڈنگ پر۔ وہاں پر 4 آدمی مر گئے، اس واقعے میں 5 آدمی مر گئے، اور پوری طرح وہاں پر ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی، اور جو وہاں پر سرٹیفیکیشن کا جو پروسیس تھا، یعنی جو کاروائی تھی کانگریس کی، وہ ساری کی ساری معطل ہو گئی۔ ٹویٹر اکاؤنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ٹویٹ کر رہے تھے وہ لوگوں کو اشتعال انگیزی پر آمادہ کر رہے تھے، ان کو اکسا رہے تھے، ان کے ٹویٹس اور ان کے کہنے پر لوگ کیپٹل ہل پہنچے، وہاں پر انہوں نے حملہ کیا۔ یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے، یہ جو آزادی اظہار رائے ہے اس میں نہیں آتا۔ اس لیے ہم ڈونلڈ ٹرمپ جو صدر امریکہ ہیں ان کا ٹویٹ مستقل طور پر بلاک کر رہے ہیں، اور کسی بھی امریکی کانگریس مین نے، سینیٹر نے، ان کی سپیکر نے، کسی سیاستدان نے، کسی انٹلیکچوئل نے ٹویٹر کے اس ڈیسیژن پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ آپ امریکن میڈیا اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر یہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ جو دوسرے جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بلاک کریں۔ یہیں پر بات نہیں رکی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کووڈ ہے اس کے حوالے سے جو ارسپانسبل سٹیٹمنٹس ٹویٹر پر دی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کی وجہ سے ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں، اور اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی فکس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو سارے پلیٹ فارم ہیں یہ جواب دیں آ کے، اگر ان کے ہاں قانون نہیں تھا اور اگر انہوں نے اپنی، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ فورم پرووائڈ کیے ہیں جس سے اس نے یہاں پر غلط انفارمیشن دی، یہاں پر انتشار پھیلایا، جس کی وجہ سے جانیں بھی گئیں، اور کووڈ کی جو جانیں گئی ہیں، ماسک کے بارے میں ارسپانسبل سٹیٹمنٹس دیں جس کی وجہ سے یہ امریکہ کا اتنا نقصان ہوا، تو ان کمپنیوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اب آ جائیں پاکستان میں۔ سرکار مجھے بتا دیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو روزانہ رات کو کوئی 8 بجے پروگرام میں بیٹھتا ہے، کوئی 10 بجے پروگرام میں بیٹھتا ہے، کوئی 7 بجے پروگرام میں بیٹھتا ہے، یہ جو سویرے سویرے کالم آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں چھپے ہوئے ہیں جن میں ایک ہی چیز ہے کہ جناب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کیا یہ نہیں ہے کہ بالکل احتجاج ہونا چاہیے اور یہ لانگ مارچ ہونا چاہیے اور یہ جو پارلیمنٹ ہے اس پر حملہ ہونا چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان یہ اعلان کرتا ہے اور غفور حیدری یہ اعلان کرتے ہیں ٹی وی پر آ کر، اور وہ میڈیا چلاتا ہے کہ ہم جی ایچ کیو پر جا کر بیٹھیں گے، ہم اسلام آباد میں جا کے دھرنا دیں گے۔ مریم نواز اپنے ٹویٹس میں کیا کہہ رہی ہے؟ نواز شریف اپنے ٹویٹس میں کیا کہہ رہا ہے؟ محمود خان اچکزئی کیا کہہ رہا ہے؟ بلاول بھٹو اپنے ٹویٹس میں کیا کہہ رہا ہے کہ حملہ کرنا ہے؟ کس طرح حملہ کرنا ہے کہ اس حکومت کو ہم اٹھا کے پھینک دیں گے، لوگ ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے گھسیٹ کے عمران خان کو لے آئیں گے۔ یہ اشتعال انگیزی نہیں ہے؟ کیا
اس کا مطلب ہے کہ آزادی اظہار کو بنیاد بنا کر اس کی غلط تشریح کر کے آپ پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرا دوست سعید قاضی جو کہتا ہے میں اسے ایگری کرتا ہوں. یہ جو پرائم ٹائم شوز ہیں، میں کھل کر کہہ رہا ہوں یہ بات کہ 3-4 کرپشن میں لتھڑے ہوئے سیاستدان اور ایک جاہل ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے سوال و جواب کر رہا ہے، یا وہ بھی بکا ہوتا ہے یا وہ جاہل ہوتا ہے. اور جن موضوعات کو وہ چنتا ہے گفتگو کرنے کے لیے وہ جہالت پر مبنی ہے، کرپشن پر مبنی ہے. ان کا پاکستان کے عوام کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اگر بلاک ہو سکتا ہے اور وہاں پر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دوسرے بھی بلاک کریں، تو یہ جو سیاستدان ٹویٹر میں نیشنل میڈیا پہ آ کر یہ جو پاکستان کے خلاف جو لوگوں کو انٹائس کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نکلیں، آپ جلسے جلوس کریں، احتجاج اس طرح سے کریں کہ جو وائلنٹ ہو، یعنی ہم دھرنا دیں گے، ہم زبردستی نکال دیں گے لوگوں کو، وزیر اعظم کو گربان سے پکڑ کے نکالیں گے. کیا آزادی اظہار کے نام پر اس بات کی گنجائش موجود ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے، اس پر یہ جو نعرے آپ لگاتے ہیں، اس کو آپ ٹویٹر پر لے کے آتے ہیں، اس کو آپ نیشنل میڈیا پر چلاتے ہیں، تو یہ آپ پاکستان کی فوج کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، ہمارے جوانوں کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، کیا آزادی اظہار کے نام پر اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اگر امریکہ میں نہیں ملی تو یہاں پر یہ کون ہے ہم سے اجازت یہ مانگنے والے؟ عمران خان صاحب، وزیر اعظم پاکستان، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو چاہیے کیا یہ لوگ جو آزادیوں کے نام پر غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے پاکستانیوں کو اشتعال دلا کر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے اسلام آباد جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے نکالیں گے، اور پاکستان کی فوج کو کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، پاکستان کی عدلیہ کو کہتے ہیں کہ یہ 4-5 لوگ کون ہیں؟ تو جناب آپ دیکھیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ویسٹ میں. اور اگر کیپٹل ہل پر حملہ کرنا غلط ہے، اور اس کی بورس جانسن جو برطانیہ کا وزیر اعظم ہے وہ اگر اس بات پر تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک شرمناک دن تھا، تو مجھے بتائیے کہ پھر جو پاکستان کی جو یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس وقت، اس کے اوپر جو یہ پی ڈی ایم جو کہہ رہی ہے کہ ہم جا کر قبضہ کریں گے اور وہاں سے ہم اس کو نکال باہر کریں گے، یہ مجھے بتائیے یہ کون سے زمرے میں آتا ہے؟ تو اس کی کیوں نہیں مذمت کی جاتی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر؟ کیونکہ یہ انہی کے سٹوج ہیں. تو جناب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب، یہ میں بطور خاص آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو ایکشن لینا پڑے گا، فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں کیا چاہیے. ہم جمہوریت چاہتے ہیں، آزادی اظہار چاہتے ہیں، لیکن غنڈہ گردی پر مبنی ٹویٹس، لیکن لوگوں کو اشتعال دلایا جانے والا مواد جس میں پاکستان کے اداروں کو گالی دی جائے، پاکستان کے ججز کو گالی دی جائے، پاکستان کے پرائم منسٹر کو گریبان سے پکڑ کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنے کی بات کی جائے، پاکستان کی ISI کو نشانہ بنایا جائے، پاکستان فوج کے سربراہ کو نشانہ بنایا جائے، اور پھر ایسی سچویشن کریٹ کی جائے کہ جس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کووڈ ہے، آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئیں، آپ انٹائز کر رہے ہیں، لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. اگر امریکہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے کووڈ پھیلی اور لوگوں نے ماسک نہیں پہنے، اور اس بات کا ان میڈیمز کو بھی جواب دینا پڑے گا، فیس بک کو، ٹویٹر کو، جنہوں نے یہ ساری چیزیں نشر کی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا ان کو آپ کٹہرے میں نہیں لا کے پوچھ سکتے؟ یہ جو اموات ہو رہی ہیں، اب یہ جو سرج ہوئی ہے، جس شہر میں PDM کا جلسہ ہوا ہے وہاں پر یہ کووڈ بڑھ گئی ہے اور وہاں پر اموات زیادہ ہوئی ہیں، کون اس کا رسپانسبل ہے؟ اور وہ کون سا میڈیا، چاہے وہ اخبار ہے، چاہے وہ ٹی وی ہے، چاہے وہ ٹویٹر ہے، جو کوئی بھی ہے، دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اور یہ کوئی آزادی اظہار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑے بڑے لفافے لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو، جاہل لوگ ہیں، اور یہ اس میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں مفادات میں، جن کا کام یہ ہے کہ آ کے یہ بیٹھ جاتے ہیں اور مایوسی پھیلانا. واحد ملک ہے پاکستان، رات کو 8 بجے، 10 بجے، 7 بجے یہ یہاں پر طے کرتے ہیں کہ اس ملک نے رہنا ہے یا نہیں رہنا، اس ملک کی فوج نے رہنا ہے یا نہیں رہنا. اور یہ کبھی بلوچستان کی محرومیوں کا کر کے، کبھی ہزارہ برادری کو آگے کر کے، کبھی کسی اور کو آگے کر کے پاکستان میں یہ جو انتشار پھیلا رہے ہیں. جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے، یہ سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے امریکہ، اور یہ کیپٹلزم کا منبع ہے وہاں پر. تو جناب اگر وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ عمران خان صاحب، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار صاحب، میری آپ سے یہ درخواست ہے. صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب، ویسے تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو بھی اس درخواست میں شامل کر لیتا ہوں کہ جناب آپ اس کو دیکھیں. یہ آزادی اظہار کے نام پر آپ ایسا مواد اجازت نہیں دے سکتے جو پاکستان کی جو بنیاد ہے
اس کے اوپر اثر انداز ہو سکے، جو اتنی نفرت پیدا کرے کہ لوگ حملہ آور ہوں اور جھوٹ کی بنیاد پر آپ، یعنی جو کووڈ اتنی بڑی بیماری ہے اور آپ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں گیدرنگ میں، ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے، اس کے لیے آپ میڈیم آپ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو بات کرنی پڑے گی. آپ کو بالکل فیس بک کو جواب دینا پڑے گا، ٹویٹر کو جواب دینا پڑے گا اس بات کا، یوٹیوب کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو پاکستان کے خلاف جو ساری گفتگو ہے، عوام کے خلاف جو گفتگو ہے، اگر امریکہ میں آپ بین کر سکتے ہیں تو یہاں پر کیوں نہیں بین کرتے؟ مریم نواز کو، نواز شریف کو، فضل الرحمان کو اور ان سارے ان لوگوں کو، جو ان صحافیوں کو بھی جو پاکستان کے مثلا وہ جو دیتے ہیں، سارے ٹویٹ کرتے ہیں اور اس میں حملہ کرتے ہیں، پاکستان کی اساس پر حملہ کرتے ہیں، اداروں پر حملہ کرتے ہیں. کوئی یہ آزادی اظہار کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان ہے تو آپ ہیں، پاکستان ہے تو میں ہوں. پاکستان کے خلاف جو بھی بات کرے، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف بات کرنا اور یہ کہنا کہ اس کو، فوج کو یہ کہنا کہ آپ بغاوت کر دیں، فوج کو یہ کہنا کہ آپ وزیر اعظم سے پیچھے ہٹ جائیں، فوج سے یہ کہنا کہ آپ وزیر اعظم کی گورنمنٹ کو ختم کر دیں، الیکٹڈ گورنمنٹ کو، یہ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے، اظہار رائے ہے؟ مجھے بتائیے. ایکشن لینا پڑے گا خان صاحب. اور دیکھیں مثال دی ہے ٹویٹر نے امریکہ کے اندر، وہاں پر جو ہو رہا ہے، ایون ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پر ان لوگوں کے خلاف ٹرائل کریں، مقدمے کریں بغاوت پر اکسانے کے. کوئی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. جو آزادی اظہار کا مطلب نہیں سمجھتا، جس کا جو انالیسز ہے وہ ڈس آنیسٹی پر مبنی ہے، جس کا جو انالیسز ہے وہ ملک کو برباد کرنے کے لیے وہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کسی غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے یا اس کا کوئنسائڈ کر رہا ہے اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے، لیکن جو کوئنسائڈ بھی کر رہا ہے ان کو آپ کیسے اس طرح کی اجازت دے سکتے ہیں؟ دوستو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.